بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 132 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اشارت الرجل علی اخیہ بالسلاح۔ یہ باب ہے کسی بھی مسلمان کا دوسرے کو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہتھیار دکھانے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن الصباح الہاشمی قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن صباح ہاشمی نے، انہوں نے روایت کی محبوب ابن الحسن سے، انہوں نے روایت کی خالد الحذاء سے، انہوں نے محمد ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنتہ الملائکۃ، کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار کی، کسی لوہے، حدیدۃ اس زمانے میں چونکہ خنجر، تلوار، نیزہ یہ لوہے کے ہی ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے مراد حدیدہ سے یہاں پر اسلحہ ہے۔ تو جس کسی نے بھی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار کے ذریعے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بیچتے ہیں۔ وفی الباب عن ابی بکرۃ وعائشۃ وجابر ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ یستغرب من حدیث خالد الحذاء۔ اس باب میں حضرت ابو بکرہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے، یستغرب من حدیث خالد الحذاء۔ وروا ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ نحوہ ولم يرفعه وزاد فیہ۔ روایت کی ایوب نے، انہوں نے محمد ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح، ولم يرفعه، لیکن انہوں نے یہ روایت مرفوع نہیں بیان کی ہے۔ یہاں پر خالد الحذاء محمد ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری سند میں ایوب محمد ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں۔ وزاد فیہ، اور ایوب کی محمد ابن سیرین والی روایت میں اضافہ ہے وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، یعنی یہ اسلحہ دکھانا اگرچہ یہ اس کا اپنا سگا بھائی، حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی نہیں دکھانا چاہیے ہتھیار۔ وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب بهذا، ہمیں روایت کی اس کے قتیبہ نے، انہوں نے حماد ابن زید سے اور انہوں نے ایوب سے اس کی۔ جی عزیز طلباء کرام، کسی بھی مسلمان کو ہتھیار دکھانا، کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ارادہ قتل کے دوسروں کو ہتھیار دکھاتے ہیں۔ کبھی ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے، تلوار، آج کل کے حساب سے آپ پستول، بندوق، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ تو اب وہ
اشارہ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے یہ مفہوم ہوتا ہو کہ بھائی وہ اس کے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے. تو اب یہ صرف اشارہ کرنا ہی ہوتا ہے. کسی کے اوپر مثال کے طور پر دور سے ہی پستول اس کو دکھا کر یوں اشارہ کرے کہ جیسے گولی چلا رہا ہو، تو یہ بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تجھے مار دوں گا. تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان مذاق میں ایسا کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے، شیطان اس کو حقیقت میں بدل دیتا ہے. تو لہٰذا جب انسان ابتدا سے ہی احتیاط کرے گا، ان کاموں سے اجتناب کرے گا، تو آخر میں بھی اس سے آگے وہ بچا رہے گا. یہاں پر سند میں آخر میں یہ تھوڑا سا کلام ہے کہ اس میں اضافہ ہے. یہ یہاں سے ہی آپ لے لیجئے، غریب من هذا الوجه یستغرب من حدیث خالد الحذا. یہ حدیث محمد ابن سیرین سے خالد حذا روایت کرتے ہیں اور مرفوع روایت کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو غریب قرار دیا ہے کیونکہ رفع میں خالد کا کوئی بھی متابع نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا مسلم شریف میں ایوب سختیانی نے ابن عیینہ کی روایت کی ہے اور وہ بھی اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں. اور یہ جو اضافہ آیا ہے وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، یہ اضافہ اسی حدیث میں ہے. ہاں لیکن اتنی سی بات ہے کہ ایوب کے شاگرد حماد ابن زید اس کو مرفوع نہیں نقل کرتے، مگر جب خالد حذا کے متابع موجود ہیں اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے تو پھر خالد حذا کی روایت کا مرفوع ہونا یہ اصح ہے. یہاں پر اس عبارت میں یہی بتا رہے امام ترمذی رحمہ اللہ. بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب النہی عن طاعات السیف مسلولا. یہ باب ہے سونتی ہوئی تلوار دینے کی ممانعت کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ الجمحی البصری نے، انہوں نے حماد ابن سلمہ سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایطاعات السیف مسلولا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ سونتی ہوئی تلوار دی جائے. وفی الباب عن ابی بکر، اس باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث حماد ابن سلمہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے حماد ابن سلمہ کی روایت سے. وروا ابن لہیعہ هذا الحدیث عن ابی الزبیر عن جابر عن بنۃ الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن لہیعہ اس حدیث کو ابو الزبیر سے، وہ حضرت جابر سے، حضرت جابر بنۃ الجہنی سے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وحدیث حماد ابن سلمہ عندی اصح، کہ حماد ابن سلمہ کی روایت میرے نزدیک یہ اصح ہے، یعنی یہ روایت اس باب میں اصح ہے. انسان اگر کسی کو کبھی کوئی چھری، چاقو، تلوار یہ چیزیں دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کھلی اور سونتی ہوئی نہ دے، بلکہ اگر چاقو ہو تو بند کر کے دے، تلوار ہو تو میان میں اس کو رکھ کر کے دے، یا کوئی اور نوکدار چیز ہو تو اس کا جو پل ہوتا ہے، انی جو اس کی ہوتی ہے لوہے کی جو بالکل تیز دار والی ہوتی ہے، چاہیے کہ اس کو چھپا کر ڈانپ کر اس کو دے تاکہ فتنے کا سدباب ہو سکے اور غلطی سے بھی کوئی بات ایسی نہ بنے کہ جس سے فساد اور یا کوئی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہو. اب یہ روایت دو سندوں سے مروی ہے. ایک حماد ابن سلمہ سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. دوسری سند امام ترمذی نے ذکر کی کہ
ابن لہیعہ، ان کا نام عبداللہ ابن لہیعہ ہے، یہ روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، اور وہ حضرت جابر سے، اور حضرت جابر وہ بن جوہنی سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پہلی والی روایت سند والی یہ زیادہ صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ ابن لہیعہ یہ ضعیف راوی ہے، اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اور حماد ابن سلمہ کی روایت کو لے لیا، اس کو اصح ما فی الباب قرار دے دیا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ عز وجل، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو وہ اللہ جل شانہ کے ذمے اور امان میں آ جاتا ہے۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا معدی بن سلیمان قال حدثنا ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی معدی ابن سلیمان سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا یتبعنکم اللہ بشیء من ذمتہ، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اور امان میں ہو جاتا ہے، لہٰذا ہرگز اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد کے بارے میں پیچھا نہ کرے، یعنی مطالبہ نہ کرے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وفی الباب عن جندب و ابن عمر، اس باب میں حضرت جندب اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں فجر کے نماز کے بارے میں ہمیں فضیلت معلوم ہوئی۔ حدیث باب کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو وہ اللہ کے عہد و امان میں ہو جاتا ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اس شخص سے بدسلوکی نہ کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اسے قتل نہ کرے، اس کی غیبت اور آبروریزی نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک زید ہے، زید نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، ذمے میں آ گیا۔ تو عمر اگر زید کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے تو یہ اب اللہ سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ زید کس کے امان میں ہے؟ اللہ کے امان اور ذمہ میں ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہی مقابلہ اور جنگ کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں خلل ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا سخت مواخذہ کرے گا، اور پھر حقیقت یہی ہے کہ جس بد نصیب کا مواخذہ اللہ کرے تو اس کے لیے نجات کا کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی سبیل اور راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ دوسرا مطلب اس حدیث مبارک کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذمہ سے مراد نماز ہے، نماز یعنی تم صبح کی نماز پابندی سے ادا کرتے رہو کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن دینے کا وعدہ ہے۔ اب اگر نماز میں غفلت یا سستی کی گئی تو اللہ کا عہد بھی ٹوٹ جائے گا، جس پر پھر اللہ کا مواخذہ آئے گا۔ اسی لیے ہر نماز میں، صرف صبح کی نہیں، ہر نماز میں، لیکن عام طور پر سستی یہی فجر کے نماز میں زیادہ ہوتی ہے، تو ہر نماز میں مسلمان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ بروقت اس کو پورا کر کے پڑھنا چاہیے، اور خاص کر فجر کی نماز اس کے بارے میں خاص تاکید ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو ایسے انسان کے بارے میں پھر اللہ کا امان اس کو شامل ہوگا۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو یہی معنی پھر سمجھ میں آئے گا کہ جو انسان پھر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اللہ کا امان نہیں، اور جس کو اللہ کا امان حاصل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے پکڑ میں آئے گا، مواخذے میں آئے گا، اور معاذ اللہ جو انسان اللہ کے پکڑ میں آیا
تو پھر اس کے لیے کوئی بھی راہ نجات وہ نہیں ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔